للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. اس پروگرام میں ایک سلسلے کے تحت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر، آسان ترجمہ اور اہم ترین مسائل. اور اسی سلسلے میں ہم پچھلے درس میں بیان کر رہے تھے سورہ التغابن کی پہلی ابتدائی 11 آیات کی تفسیر، ترجمہ اور اس میں موجود مسائل و احکام. تو آج کا درس ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 12 سے اور تفسیر کریں گے سورت کے اینڈ تک اور اس کا ترجمہ، اور انشاءاللہ ان آیات کے اندر موجود جو مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو آئیے پہلے ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کی تفسیر اور مسائل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، روگردانی کی اور تم نے اطاعت نہ کی، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کر واضح کر کے بڑے پیار سے محبت سے بتا دینا ہے. تو ہمارے رسول کی ذمہ داری اور فرض یہ ہے کہ وہ آپ کو کھول کر اللہ کے احکام بتا دے اور سنا دے، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. قابل احترام ناظرین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وہ فریضہ ہے کہ جس سے انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے، اور یہ وہ فریضہ ہے جس سے انسان کو سعادتیں ملتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، اس کی بخشش کا حصول ہوتا ہے، اور وہ انسان خوش بخت بن جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی امت کو دنیا میں زندگی گزارنے کے گر بھی سکھاتا ہے، ان کو ہدایات بھی دیتا ہے، ان کو تعلیمات بھی دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو ان کے نفع کی ہے وہ بتاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو ان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو اس سے بچاتا بھی ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لم یکن نبی من قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم من الشر ما یعلمہ لہم، کہ مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی فریضہ تھا کہ ہر وہ خیر اور بلائی اور برکت والی چیزیں جو امت کے لیے اچھی ہوں وہ نبی ان کو بتاتا ہے، اور اللہ کا نبی ہر اس برائی سے جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہو اس سے ان کو ڈراتا ہے. اور اسی فریضے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی اپنے نبی کی اطاعت کو واجب قرار دیا. فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اے مسلمانوں، مومنوں، تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دے دے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس چیز سے روک کے اس سے رک جاؤ. اسی میں تمہاری بچت ہے، اسی میں تمہاری سعادت ہے،
اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا، اللہ کے رسول ومن یابا، وہ کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، تو جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی اتباع، آپ کی بات مان لینا اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی خوشی اور اپنے غم، اپنی خوشحالی اور اپنی بدحالی، اپنی صحت اور اپنی بیماری، مشکلات میں ہو انسان یا اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پاسداری کرنا یہ انسان کی خوش بختی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ وہ خوش نصیب جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے، تو یہ قیامت کے روز ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ رب العزت نے شہادت کے رتبے پر فائز کیا، جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے صدیقین ہیں اور جو نیک بزرگ ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو اٹھائیں گے۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین ساتھ ہے آخرت کے لیے۔ ملتا کیسے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیا، ان کی اطاعت کی، تو اللہ رب العزت یہ مقام اور مرتبے دے رہا ہے۔ اور اگر کسی بد نصیب نے اللہ اور اس کے رسول کا رستہ چھوڑا، اپنی منمانی زندگی گزاری، یا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور ہستی کو اپنا پیشوا رہنما مانا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا رہا، تو قیامت کے دن حسرت بن جائے گی، ندامت بن جائے گی، پشیمانی بن جائے گی، اور یہ روتا ہوا کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں بھی اللہ کے رسول کا رستہ اختیار کر لیتا، آپ کی پیروی کر لیتا، آپ کی اتباع کر لیتا، تو آج پشیمان نہ ہوتا، آج افسوس نہیں کرنا پڑتا، آج ندامت نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جس شخص نے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، میرے نبی کی سنت یہ ہے، میرے نبی کا حکم یہ ہے، میں نے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، میرے خوشی کا موقع ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، میرے غم کا موقع ہے تو میں نے اس طرح سے صبر کرنا ہے، اور پھر یہ رستہ چھوڑ دیتا ہے اور مومنوں کے رستے سے الگ تھلگ ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم بھی پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جانا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں چلے جاؤ، اب تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جاؤ جدھر جانا ہے، لیکن آخرت میں تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آخرت میں تمہارا بہت برا انجام ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے تمام معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور آپ کے احکام کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ خوش نصیب جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں کہ قیامت کے روز جنت میں اہل جنت کچھ خوش نصیبوں کو ایسے دیکھیں گے کہ جس طرح تم ثریا ستارے کو آج دنیا میں دیکھتے ہو، ثریا ستارہ چاند کے بالکل قریب اور بہت بلند ہے، اور دیکھنے کے لیے بھی گردن فل اوپر کرنا پڑتی ہے، تو آپ نے فرمایا اہل جنت بھی کچھ جنتیوں کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں ثریا ستارے کو دیکھتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول تلک منازل الانبیاء، یہ تو انبیاء کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے، عام جنتی، عام مومن، عام مقتدی،
عام امتی کیسے وہاں پہنچ سکتا ہے؟ تو آپ نے قسم کھا کر کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہوں گے الذین آمنوا وصدقوا المرسلین، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، جنہوں نے اللہ پر ایمان لا کر اپنے رسولوں کی تصدیق کی، ان کی پیروی کی، ان کی بات مانی، یہ منزلیں اور یہ مقام تو ان کا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ کے ایک ایک فرمان پر جان نچھاور کرنے والے، انہوں نے اپنے اسوہ سے، اپنی سیرت سے ہمیں بتایا کہ اللہ کے رسول کی فرمان برداری کیسے کرنی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا کہ ان کی چادر ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، آپ نے اسے حکم دیا ارفع ازارک، میرے صحابی تہبند اوپر کر لو، ٹخنوں سے نیچے جو جا رہا ہے یہ تو جہنم میں لے جائے گا، ما اسفل من الکعبین فہو فی النار۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چادر، یہ پینٹ، یہ جو تہبند باندھی ہے، یہ جو شلوار پہنی ہے، اگر مرد کی ہو اور ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہو تو یہ تکبر کی علامت ہے اور یہ جہنم لے جائے گی۔ تو صحابی نے عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول میرے ٹخنے اور میرے گھٹنے تھوڑے سے ٹیڑھے ہیں، اگر میں چادر زیادہ اونچی کرتا ہوں تو میرے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، چلنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے جیسا بھی پیدا کیا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے، ارفع ازارک، اپنا ازار اوپر کر لو۔ اس فرمان کے بعد صحابی رسول راوی حدیث کہتے ہیں کہ ساری زندگی پھر ہم نے اس صحابی کی چادر ٹخنوں سے نیچے نہیں دیکھی، نصف پنڈلی پر دیکھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں فرما برداری، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور فرما برداری کی مثال دیکھنی ہو تو اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، سستی کرنے کی وجہ سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی سی آزمائش کا شکار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ یہ جو نافرمان ہوئے ہیں اس موقع پر، ان کے ساتھ جب تک اللہ کی طرف سے توبہ کا اعلان نہ ہو جائے، اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان نہ فرما دیں، تب تک مسلمان بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ رکھیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 40 روز تک مدینہ کے گلیاں اور در و دیوار میرے لیے اجنبی ہو گئے، میں دوسروں کو سلام کرتا تھا، میرے سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا تھا، کوئی شخص میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ میں اپنے سب سے محبوب اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گیا، اور یہ میرا بچپن کا دوست بھی تھا، بھائی بھی تھا، بڑی محبت تھی میری، اور میں نے جا کر ان کو سلام کیا تو اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو میں نے تڑپ کر کہا کہ بھائی کیا تم جانتے ہو کہ انی احب اللہ ورسولہ، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہے، پھر تم میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اور آگے سے جواب اتنا ہی تھا، اللہ ورسولہ اعلم، ہم تو اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق تمہارے ساتھ بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے کہ تم کتنے محب ہو اور تم کتنے اطاعت پسند ہو، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس طرح سے زندگی کے ہر موقع پر اگر اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، تو پھر جنت میں اعلیٰ مقام مومن کے منتظر ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، ان کو کسی وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ان کو کالی بلی سے، کالے کتے سے، کسی دن سے، کسی رات سے، کسی جگہ سے، کسی مقام سے، کسی فرض سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں ہر موقع پر ان کا بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر نہیں، اپنی دولت پر نہیں، اپنی مہارت پر نہیں، اپنے وسائل پر نہیں، بلکہ جب بھی جس موقع پر بھی ہوں، جو بھی کرنے جا رہے ہیں، بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولاد تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے بچ کر رہو، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر سے کام لو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ بھی خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔
کچھ بیویاں اور کچھ بچے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اولاد اور وہ گھر والے جو آپ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹا دیں، جو آپ کو نیکی کے راستے سے ہٹا کر برائی کے راستے پر چلا دیں، جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث بن جائیں، جو آپ کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں، تو وہ دشمن ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں مار کٹائی شروع کر دیں، بیوی کو طلاق دے دیں، بچوں کو پھینٹی لگا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آئلی زندگی میں محبت، نرمی اور شفقت کرنے کا حکم دے دیا۔ فرمایا بخش دو، معاف کر دو، درگزر کرو اور نرمی سے گزارا کرنے کی کوشش کرو اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ امتحان ہیں، یہ آزمائش ہیں۔ اگر اللہ نے نہیں دی تو بھی آزمائش، اور اگر اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اللہ چیک کر رہا ہے کہ تم ان دونوں سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کیا کام لیتے ہو۔ کیا تمہارا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ کیا تمہاری اولاد اللہ کی فرما برداری میں لگ گئی ہے کہ نہیں؟ دونوں طرح سے امتحان ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، جب اللہ قیامت والے دن اپنی مخلوق کو سامنے کر کے سوال جواب کرے گا تو 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی شخص وہاں سے ہل بھی نہیں سکے گا، اور ان میں ایک سوال یہ بھی ہے ان مالہ من این اکتسبہ ومن این انفقہ، میرے بندے مال کہاں سے کمایا تھا اور خرچ کہاں کیا ہے وہ بھی حساب دے کے جاؤ۔ تو یہ دولت، یہ مال، یہ اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن اگر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرما برداری میں خرچ نہ ہوئی تو یہ بہت بڑا امتحان اور آزمائش بن جائے گی۔ اور اگر اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تربیت نہیں دی، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی مشق نہیں کرائی، تو یہ اولاد بھی باعث امتحان اور آزمائش بن جائے گی۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو تم اللہ سے ڈر جاؤ جتنی کہ تمہارے پاس طاقت ہے۔ تو اللہ رب العزت، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اور وہ ارحم الراحمین اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس نے جتنے حکم دیے ہیں وہ انسان کی طاقت کے مطابق ہیں، اور جہاں انسان بے بس ہو جائے، اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بے بس ہو جائے، تو وہاں وہ ارحم الراحمین بھی ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن جہاں تک انسان کی گنجائش موجود ہے، طاقت موجود ہے، تو وہ عمل کرنے کا حکم ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم ہے ان سے بچنا چاہیے، اور جن کے کرنے کا حکم ہے وہ کر گزرنے چاہیے۔ لیکن جب طاقت ختم، بے بسی آ جائے، تو پھر اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، تو اپنی اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو جہاں تک تمہاری طاقت ہے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کر لو، یہ تمہارے جانوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کے لالچ، حرص، طمع سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ رب العزت کو قرض حسنا دے دو، یضاعفہ لکم، تو وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے تمہیں عطا فرمائے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ بڑا ہی قدردان اور بڑا ہی حلیم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ غیب اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ العزیز الحکیم، اور وہ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ قابل احترام ناظرین، ان آخری آیات میں اللہ رب العزت نے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی اور بخل اور کنجوسی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بخل ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے ساتھ انسان مال کا مالک ہونے کی بجائے مال کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، مال کا اسیر اور قیدی بن کے رہ جاتا ہے، اور اس کی محبت انسان کو پھر بہت سارے ظلم ڈھانے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل آدمی کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے لوہے کی زرہ پہنی ہو، اور جب بھی وہ ہاتھ ڈال کے کچھ چیز خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوہے کی کڑیاں آپس میں پھنس جاتی ہیں اور اس کا ہاتھ جیب میں جاتا ہی نہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں
وہ جب بھی ہاتھ ڈالتے ہیں کڑیاں کھل جاتی ہیں اور وہ وافر مقدار میں مال نکال کے اللہ کی راہ میں جیسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العزت کا انعام کا اعلان ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ دنیا میں کوئی ایسا بینک نہیں، کوئی ایسا مالی ادارہ نہیں ہے جو آپ کو 10 15 20 30% دے، جو منافع میں آپ کو 100% دے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے خزانے ہیں کہ وہ مالک کہتا ہے میرے راہ میں ایک خرچ کرو میں 700 گنا تک اور 700 گنا سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بلا حساب بھی دیتا ہوں، کیونکہ میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور میرے خزانے وافر ہیں، ہر چیز موجود ہے اور ہر چیز بھرپور ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ بلا حساب بھی دیتا ہے اور 700 گنا تک بھی دیتا ہے۔ تو اس اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور اپنے مال کو اپنے لیے نجات کا باعث بنائیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ مال اور یہ اولاد دنیا میں ناکامی اور آخرت میں پشیمانی کا باعث بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دونوں نعمتوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔